میری ساس بیوہ تھی اور وہ صبح کے وقت بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی اور رات کو میرا فینسی جوڑا پہن کر تیار ہو کر اوپر کے پورشن میں چلی جاتی۔ ایک رات مجھے کمرے سے بچوں کی سسکیاں سنائی تھی، تو جب میں نے دروازہ کھولا تو میری روح کانپ گئی۔ میری ساس معصوم بچوں کے ساتھ، میری ساس کا پرنور سا چہرہ ہمیشہ سفید دوپٹے کے حالے میں ہی چھپا رہتا تھا۔ وہ اس قدر دھیمے لہجے میں بات کرتی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ ہر وقت وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں مدرسہ بنا رکھا تھا جہاں وہ کلام پاک پڑھاتی تھیں۔ اس پورشن میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کبھی بھی اوپر کا رخ نہ کروں۔ یہ بات مجھے میری ساس اور میرے شوہر دونوں نے کہی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو میرے شوہر رافع کہنے لگے، میری والدہ وہاں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی۔ میں ان کی سگی اولاد ہو کر کبھی نہیں گیا، تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ میں تو چپ ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ بھلا ایسا بھی کیا کہ سوائے ناظرہ پڑھنے والے بچوں کے علاوہ وہاں سب کا داخلہ ممنوع تھا؟ صبح صبح وہ بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور رات کو لڑکوں کو۔ عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ہر وقت اس پورشن سے کلام پاک پڑھنے کی آوازیں آتی رہتی۔ میرے شوہر اپنی والدہ کے فرمانبردار بیٹے تھے۔ میں نے انہیں کبھی اپنی والدہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ شادی کی رات انہوں نے مجھ سے بس یہی فرمائش کی تھی کہ منزہ کبھی بھی میری والدہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا، کیونکہ انہوں نے بہت تنگ زندگی گزاری ہے۔ ایک بار رافع مجھ سے کہتے کہ میری ماں نے میری خاطر اپنی ساری جوانی برباد کر دی، لیکن دوسری شادی نہیں کی، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری یا تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ میں نے کہا، آپ کو کبھی مجھ سے یہ شکایت نہیں ملے گی۔ میں نے سوچا کہ وہ بے ضرر سی خاتون سے بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن چند دن سے مجھے ان کی باتیں اور حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری ساس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بیوگی کے بعد بہت مشکل وقت کاٹا ہے۔ میرے شوہر رافع 10 سال کے تھے جب میرے سسر کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سسر کا اپنا گھر تھا جس کے ایک پورشن کو میری ساس نے کرائے پر دے رکھا تھا اور اس کا اچھا کرایہ آتا تھا۔ باقی میری ساس کلام پاک کا ہدیہ خود سے مانگتی نہیں تھی، لیکن بہت سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے، اسی سے انہوں نے گزر بسر کر کے زندگی گزاری تھی۔ لیکن میرے شوہر رافع کی جب سے نوکری لگی تھی ان کے دن بھی اچھے ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اوپر کے پورے پورشن کو مدرسہ بنا لیا۔ مجھے بس ایک بات کی حیرت ہوتی تھی، میری ساس رات کو بھی اوپر کے پورشن میں اکیلی رہتی تھی، حالانکہ نیچے کے پورشن میں اتنے کمرے موجود ہیں اور رہائش کی ساری سہولیات بھی نیچے تھی۔ گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ صرف ساس ہی تو رہتی تھی، تو وہ اوپر اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ میری ساس دن اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھاتی تھی، لیکن باقی کا زیادہ تر وقت اوپر ہی گزارتی تھیں۔ ایک بار شام کی چائے پیتے ہوئے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ پورا دن بچوں کو پڑھانے میں ہی گزار دیتی ہیں، میرے پاس تو بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ آپ بچے اور بچیوں کو ایک ہی وقت میں پڑھا لیا کریں تو آپ کو بھی آرام کا وقت مل جائے گا۔ میری بات پر جو جواب میری ساس نے دیا مجھے وہ کچھ عجیب سا لگا تھا۔ کہنے لگی کہ اگر میں سب بچوں کو ایک ساتھ پڑھاؤں گی تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چکر چلا لیں گے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی کہ چھوٹے بچوں کو ان باتوں کی بھلا کہاں خبر ہے، لیکن میں اپنی ساس کے معاملات میں زیادہ بولتی نہیں تھی۔ مگر ایک بار جو کچھ میری ساس نے کیا مجھے ان کی شخصیت مشکوک سی لگنے لگی۔ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ تھا۔ رات کو لائٹ چلی جاتی تو 2 گھنٹے تک نہیں آتی تھی۔ رات کو بھی میری آنکھ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کھل گئی۔ مجھے بند کمرے میں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میرا شوہر نیند کا بہت پکا تھا، اسی لیے بند لائٹ میں بھی سوتا ہی رہتا تھا۔ میں کمرے سے باہر صحن میں آ گئی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا نے طبیعت پر اچھا اثر ڈالا، لیکن مجھے لگا جیسے اوپر کسی کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی کم عمر 10-12 سال کا بچہ رو رہا ہو۔ پہلے مجھے لگا کہ پورے علاقے میں لائٹ نہیں ہے، شاید آس پڑوس میں کوئی بچہ رو رہا ہوگا، لیکن پھر مجھے وہ آواز اوپر سے ہی آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ جیسے جیسے میں اوپر کا زینہ چڑھ رہی تھی ویسے ویسے وہ سسکنے کی آوازیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ اوپر کے سب کمرے بند تھے، بس ایک کمرے میں ہی روشنی تھی، آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ میں اس کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اصل میں میرے میاں نے مجھے اوپر جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ کہتے تھے کہ جب امی عبادت کرتی ہیں تو اس میں ذرا سا خلل بھی برداشت نہیں کرتی، اسی لیے دروازے کے پاس جا کر میرے قدم رک گئے۔ پہلے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میری ساس دعا میں رو رہی ہوں گی، لیکن اگلی آواز جو میں نے سنی میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آؤ۔ ایک 10 یا 12 سالہ بچے کی آواز نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ اس کمرے کے باہر نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان جہاں سے میں دیکھ سکتی کہ اندر ہو کیا رہا ہے،
اور ایک بچہ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتا ہے، وہ بھی اس وقت؟ ایک کے بعد ایک سوال مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں ابھی اسی بارے میں سوچ میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ اچانک سے کھل گیا۔ میں پوری طرح ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میری ساس بنا دوپٹے کے پسینے سے شرابور میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، پھر فٹافٹ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جیسے کوئی اندر موجود ہو اور میں اسے نہ دیکھ لوں۔ پہلی بار میری ساس مجھ سے غصے سے بولی کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ اوپر مت آیا کرو؟ وہ بدحواس بھی بہت تھیں اور مجھے غصے سے بھی دیکھ رہی تھی۔ لہجہ اس قدر بلند تھا کہ میں ڈر سی گئی۔ وہ کہنے لگیں، جاؤ نیچے اور خبردار جو تم مجھے اوپر نظر آئی۔ وہ چلا کر مجھ سے ڈانٹ کر بولی۔ میں جلدی سے نیچے اتر گئی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لیے میری ساس کا رویہ ایک حیران کن سی بات تھی۔ وہ تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھیں۔ ان کے لہجے میں تو ایک چاشنی سی رہتی تھی، مٹھاس کا احساس ہوتا تھا، لیکن جو روپ ابھی میں اپنی ساس کا دیکھ کر آ رہی تھی، میں بالکل بے یقین تھی۔ وہ بچہ، سسکیاں، رونے کی آوازیں، اس بچے کے جملے، یہ سب کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میری ساس کی بدحواسی، بنا دوپٹے کے پہلی بار میں نے اپنی ساس کو دیکھا تھا، ورنہ وہ تو دوپہر کی سخت گرمی میں دوپٹہ لپیٹ کر رکھتی تھی۔ میرا ذہن سوچنے سے قاصر تھا اور دل میرے اختیار سے باہر۔ میری شادی کو 4 ماہ گزر چکے تھے اور اس 4 ماہ میں نے اپنی ساس کو صرف ایک شفیق خاتون ہی پایا تھا، لیکن آج تو وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ کون سا بچہ تھا اس وقت اس کمرے میں؟ جو بچے ناظرہ پڑھنے آتے تھے وہ تو سبھی محلے کے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اس خیال نے تو مجھے پوری رات سونے تک نہیں دیا تھا۔ لیکن صبح میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئی تھی۔ مجھے رافع نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور سخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم رات کو اوپر کے پورشن میں گئی تھی؟ وہ بھی مجھے غضبناک لہجے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا جی، وہ مجھے کسی بچے کی، ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ رافع چلا کر بولے کہ جب تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ اوپر نہیں جانا تو تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں نے کہا رافع میری بات تو سنیں، وہاں مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ میری بات پر جو انکشاف رافع نے مجھ پر کیا، میں وقتی طور پر ہی صحیح لیکن بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ کہنے لگے جب امی وظیفہ کرتی ہیں، ناپاک جنات بچوں کی صورت میں ان کی پڑھائی روکنے کے لیے ایسے ہٹ کندے اختیار کرتے ہیں، کبھی بچوں کی آواز نکالتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ سن کر کہ میری ساس جنوں کو قابو کرنے کے لیے وظیفے کرتی ہیں، مجھے حیرت ہوئی تھی۔ رافع کہنے لگے کہ آئندہ اگر تم اوپر گئی تو نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تو یہ سن کر ہی ڈر گئی تھی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے جو مرضی آوازیں آتی رہیں، میں اوپر نہیں جاؤں گی۔ میں نے توبہ کر لی تھی۔ رافع بھی مطمئن ہو گئے، لیکن رات کو جو بات مجھے تنگ کرنے لگی وہ یہ تھی کہ اگر وہ آواز کسی جن بھوت کی بھی تھی تو میری ساس کا دوپٹہ کیوں اترا ہوا تھا؟ یہ کون سا عمل وہ کر رہی تھی جو بنا دوپٹے پہنے کیا جاتا ہے؟ دن بھر تو وہ کبھی دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو ان خیالات سے جھٹکا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میرے وارڈروب میں سے ایک خوبصورت جوڑا غائب تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی ملازمہ بھی نہیں ہوتی، سارے کام تو میں خود ہی کرتی ہوں۔ میرا نیا جوڑا کہاں چلا گیا؟ کیا وہ جن میری چیزیں غائب کر رہے ہیں؟ مجھے تو اب اپنے گھر میں بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک بار مجھے یہ لگا جیسے کچن میں برتنوں کا شور سا مچ رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں باہر آئی تو مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اور تازہ روٹی کی بھی۔ میں ڈرتے ڈرتے کچن میں آئی تھی کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں پھر سے کوئی جن کا چکر نہ ہو۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہاں تو میری ساس کھڑی روٹی بنا رہی تھی، ساتھ ہی دیگچی میں کچھ پک بھی رہا تھا۔ وہ بڑی سبک رفتاری سے کھانا بنا رہی تھی۔ میں اس بات پر ابھی حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب میری نظر ان کے جوڑے پر پڑی۔ وہ میرا فینسی جوڑا پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ بھی ان کے نہ سر پر تھا نہ گلے میں، بال ان کے کھلے ہوئے تھے، ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں۔ ان کا حلیہ دن سے یکسر مختلف تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ شاید اوپر کے پورشن میں کچن موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ کچھ پکانے کے لیے نیچے آئی تھیں، لیکن کھانا تو فریج میں موجود تھا۔ پھر وہ تازہ کھانا کس کے لیے بنا رہی تھیں؟ اور ان کا حلیہ، پھر میرا جوڑا انہوں نے چوری کیوں کیا؟ میرا ذہن چکرا سا گیا تھا۔ میری ساس میرے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرا ذہن بری طرح چکر کھا کے رہ گیا تھا۔ میری ساس کے کتنے روپ تھے، دن کو حاجن، نمازن،
رات کو دوپٹے سے بھی بے نیاز، اور تیار شیار وہ ہو کس کے لیے رہی تھی؟ میرا شوہر اپنی ماں کو کتنا معتبر سمجھتا ہے، اس کے سامنے ادب سے نظریں نہیں اٹھاتا۔ اگر وہ اپنی ماں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ لے تو شاید اسے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے۔ دوپہر کے وقت میری ساس میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، وہی سادگی کا روپ لیے بیٹھی تھی۔ میں بغور اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ رات والی تیاری کا ذرا سا شائبہ تک ان کے چہرے پر نہ تھا، لیکن چہرہ بہت کھلا ہوا تھا۔ میں نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا کہ امی، میرے نیلے رنگ کا فینسی سوٹ غائب ہے، مجھے بے حد پسند تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے یا کون لے گیا؟ میری بات پر وہ گڑبڑا سی گئی، کہنے لگی تمہاری الماری میں ہی ہوگا، یہاں کون سا کوئی ملازمہ آتی ہے، ٹھیک سے دیکھو وہیں پر ہوگا۔ وہ بات تو مجھے سے کر رہی تھی، لیکن ان کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری الماری میں وہ کہیں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ جن کا بچہ لے گیا ہوگا جس کے رونے کی آوازیں اور سسکیاں میں نے چند دن پہلے سنی تھی۔ میری بات پر ان کی بدحواسی بڑھی تھی۔ میں نے ان کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ امی، آپ نے خود کو فٹ فاٹ رکھا ہوا ہے، اچھی بات ہے، ورنہ تو اس عمر میں آ کر عورتیں بہت موٹی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ میرا کوئی جوڑا پہنے تو آپ کو تو بالکل آرام سے آ جائے گا۔ میں شاید باتوں سے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ روٹی کا نوالا ان کے حلق میں جا کر لگا، وہ کھانسنے لگی۔ میں نے جلدی سے انہیں پانی دیا، وہ پانی پی کر آدھا کھانا چھوڑ کر اوپر چلی گئی۔ میں جان گئی تھی کہ کچھ تو پردہ داری ہے، کوئی تو راز ہے، یہاں کوئی جن بھوت نہیں ہے، چکر کچھ اور ہے۔ اسی لیے میں سوچ چکی تھی کہ چپکے سے ساری حقیقت جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں نے شام کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے الماری کھولی تو میرا جوڑا سامنے واپس ہینگر میں لگا ہوا تھا، لیکن جلد بازی میں رکھنے کی وجہ سے دوپٹے کی تہ لگائے بنا ہی اسے ہینگر کے اوپر ڈال دیا گیا تھا۔ شاید جب میں کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اس وقت میری ساس وہ جوڑا واپس رکھ گئی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ میرا جوڑا پہنا کیوں تھا، سوال یہ تھا کہ پہننا ہی کیوں تھا اور کس کے لیے، جب وہ دن کے وقت سب کے سامنے سادہ رہتی تھی، پھر رات میں تیاری کس کے لیے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ مجھے اب رات کا شدت سے انتظار ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر رات کو سو گیا، میں کمرے سے باہر آ گئی اور اوپر کے پورشن میں چلی گئی۔ آج کی رات جو راز مجھ پر فاش ہوا تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ میں جب اس کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے اب بھی اس بچے کی آوازیں آ رہی تھیں، میرے پاس مت آؤ، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے دروازے کے ہول سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو میری روح لرز کے رہ گئی۔ میری ساس ایک 10 سالہ بچے کے ساتھ زبردستی، میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ بات تو میرے گمان میں بھی نہ تھی، یہ کیسی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن کا یہ عالم تھا کہ شاید دھڑکنا ہی بھول گیا ہے۔ تو کیا میری ساس رات کو چھوٹے بچوں سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے؟ یہ بچے آتے کہاں سے ہیں؟ کیا دن میں پڑھنے آنے والے بچوں کو وہ چپکے سے اپنے کمرے میں چھپا لیتی ہے؟ اس بچے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ بیچارہ بے بس تھا اور میری ساس اسے زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا خود پر سے اختیار ختم ہو گیا تھا، میرے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یہ کیسا سچ تھا دل دہلا دینے والا۔ میں فوراً سے نیچے اتر آئی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں خود پر ضبط باندھ لوں، لیکن میرے بس سے باہر تھا۔ میں بتدریج روئے جا رہی تھی، میرا خود پر اختیار نہیں تھا۔ میں نے ایسا پہلے کبھی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میری سسکیاں بلند ہونے لگیں تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری آواز سے میرے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن آج شاید بات میرے بس میں نہیں رہی تھی۔ میری نیک پارسا ساس کا یہ گھنونا روپ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس 10 سالہ بچے کی بے بسی، خوف، ڈر دیکھ کر اور پھر اپنی ساس کی اس کی جانب بڑھتی بے قراریاں دیکھ کر مجھے اس بچے کی حالت پر رحم آنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے میری ساس کے کمرے میں قید تھا، کب سے اس کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا۔ میری سسکیاں سن کر میرے شوہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو شاید اسے میرے رونے پر یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسل کر میری طرف دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ خود پر ضبط کر لوں، ورنہ رافع کو رونے کی کیا وجہ بتاؤں گی۔ سچ تو وہ شاید کبھی سنے گا ہی نہیں۔ رافع نے لیمپ آن کیا اور مجھے دیکھ کر میرے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں شدید درد ہے۔ وہ مجھے یوں بے تحاشا روتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ایسا بھی کیا سر درد ہے کہ تم اتنا رو رہی ہو؟ میں اسے کیا بتاتی؟ مجھے اس بچے پر بار بار ترس آ رہا تھا۔ نہ جانے میری ساس کو اس معصوم کے ساتھ یہ ظلم کر کے کیا حاصل ہونا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کا منع کر کے ایک سر درد کی گولی کھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔
میرا شوہر بھی میرا سر دبانے لگا۔ رافع جتنا اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا میرا بھی رکھتا تھا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، نہ ہی اپنے کاموں کے لیے مجھے پریشان کیا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس میرے سرہانے بیٹھی، ہاتھ میں کلام پاک پکڑے بیٹھی پڑھ رہی تھی، دوسرا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا، شاید مجھ پر کلام پاک پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ رافع بھی میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے جب اپنی ساس کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا تو میں جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اس عورت سے گھن محسوس ہو رہی تھی جو دن میں اللہ کا کلام پڑھتی تھی اور رات کو ایک کبھی گناہ کرتی تھی، اور وہ بھی معصوم 10 سالہ بچے سے۔ میرا صبر ضبط سب کچھ جواب دے چکا تھا۔ میرا شوہر مجھے یوں پیچھے ہٹتا دیکھ کر کہنے لگا، منزہ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امی نے تمہیں دم کیا ہے، انشاءاللہ ابھی تمہیں فرق پڑ جائے گا، میری ماں کے دم میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ سن کر میں نے پہلے اپنے شوہر کی اندھی محبت اور اس اعتبار اور مان کو دیکھا جو اسے اپنی ماں پر تھا، پھر تعصب سے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اپنی نفسانی خواہش میں یہ بھی بھولی بیٹھی تھی کہ اس کا بیٹا اسے دل میں کیا مقام دے بیٹھا ہے، جب سچ اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی دم کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت تھا۔ میرا لہجہ سن کر رافع کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ آج اپنی ساس کا راز فاش کر دوں گی۔ رافع مجھ سے کہنے لگے، تمہاری فکر میں امی کب سے تمہارے پاس بیٹھی کلام پاک پڑھ رہی ہیں اور تم اس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ میں نے کہا تم اگر اپنی ماں کا اصل چہرہ دیکھ لو گے نا، نفرت کرو گے ان سے۔ میری بات پر جہاں میری ساس کے چہرے کی رنگت بدلی تھی، رافع غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے شاید ہوش میں نہیں ہو تمہیں اندازہ ہے کہ میری ماں کے بارے میں تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کی ماں بے رحم اور ایک سفاک عورت ہے۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ رافع نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، کہنے لگے بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری ماں پر الزام لگانے والی تم ہوتی کون ہو؟ رافع بپھر کر بولے۔ رافع میری طرف پھر سے مارنے کے لیے لپکے تھے، لیکن میری ساس نے انہیں پکڑ لیا، کہنے لگی خبردار جو تم نے بہو پر ہاتھ اٹھایا تو وہ اگر نادانی کر رہی ہے تو تم ہوش سے کام لو۔ میں نے کہا میں ثابت کر سکتی ہوں کہ آپ کی ماں کیا گناہ کرتی ہے۔ میری بات پر رافع نے اپنا ہاتھ اپنی ماں کی گرفت سے آزاد کیا اور میرے پاس آ گئے، کہنے لگے میری نیک اور پارسا ماں کو تم گناہ گار ثابت کرو گی، چلو کرو ثابت، اور اگر تم جھوٹی نکلی تو میرے ہاتھوں پہلا قتل تمہارا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے مجھ پر چلاتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ آئے۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں جھوٹی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں رافع کو اوپر والے پورشن کی طرف لے جانے لگی، میری ساس ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم لوگ اوپر نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ تاکہ آپ کا پول نہ کھل جائے کہ آپ معصوم کم عمر بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ رافع اپنی والدہ کی متغیر ہوتی حالت دیکھ کر متذبذب سے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی تم لوگوں نے میرے بارے میں جو سوچنا ہے وہ سوچ لو، لیکن میں تم لوگوں کو اوپر جانے نہیں دوں گی۔ رافع کہنے لگا کہ کیا بات ہے، ایسا بھی کیا ہے اوپر؟ مجھے آج تک آپ نے اوپر جانے سے روکا ہے، میں نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، لیکن مجھے دیکھنا ہے۔ رافع کو وہ منع کرتی رہ گئی، لیکن وہ اوپر چلا گیا، اوپر کے سارے کمرے کھول کر دیکھنے لگا۔ ایک کمرے میں سے وہ بچہ موجود تھا، لیکن رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بہت سے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کونے میں دبک کے بیٹھا تھا۔ ہم سب کو دیکھ کر خوف سے بالکل دیوار کے ساتھ لگ گیا، ڈرنے لگا۔ میں نے رافع سے کہا کہ دیکھ رہے ہیں اس بچے کی حالت جسے تمہاری ماں کی ہوس نے خوف زدہ کر دیا ہے۔ میری بات پر میری ساس رونے لگی، کہنے لگی بس کر دو، مجھ پر ایسا گھٹیا الزام نہ لگاؤ، یہ بچہ میرا بیٹا ہے، نیم پاگل ہے یہ سن کر تو ایک آسمان تھا جو ہم دونوں میاں بیوی کے سر پر گرا تھا۔ بیٹا؟ میری ساس رونے لگی۔ اب بس ایک آخری کمرہ بچا تھا جو بند تھا، وہ رافع کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آئی۔ اس دروازے پر تالا تھا۔ میری ساس نے دروازہ کھولا، جو شخص اندر بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میرا شوہر حیران پریشان تھا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر میرا شوہر بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گیا، کہنے لگا بابا آپ زندہ ہیں؟ یہ سن کر میرا دماغ پھر سے چکر کھانے لگا، ایک کے بعد ایک انکشاف تھا۔ میری ساس کہنے لگی تمہارے بابا ایکسیڈنٹ میں مرے نہیں تھے، بلکہ ان پر جھوٹے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ جو قتل تو ان کے دوست نے کیا تھا، لیکن پسٹل تمہارے بابا کو پکڑا دی تھی۔ تمہارے بابا نے وہ پسٹل پھینکی اور وہ گھر سے بھاگ گئے تھے، ورنہ پولیس انہیں پکڑ لیتی، پھانسی کی سزا دے دیتی۔
کیونکہ پسٹل پر تمہارے بابا کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ قتل کسی اور نے کیا تھا، الزام تمہارے بابا پر لگا دیا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ حادثے میں مر گئے، اور تب سے وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ پھر 14 سال پہلے وہ ایک رات کو مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن کہنے لگے کہ میں کبھی بھی کسی کو بھی یہ مت بتاؤں کہ وہ زندہ ہیں۔ انہی دنوں میں تمہارے بابا سے چھپ کر ملنے لگی، لیکن میں امید سے ہو گئی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہیں خبر نہ ہو جائے، اسی لیے تمہاری خالہ کی بیماری کا بہانہ کر کے میں گاؤں چلی گئی، جہاں تمہارے بھائی کو جنم دے کر میں نے پرورش کے لیے تمہاری خالہ کو دے دیا تھا۔ لیکن اب وہ بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے تمہارے بابا اس بچے کو واپس لے آئے۔ لیکن یہ بچہ مجھ سے مانوس نہیں ہے، اسی لیے مجھ سے ڈرتا ہے۔ میں اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تڑپتی ہوں، اسے پیار کرنا چاہتی ہوں، تو یہ مجھ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اگر میں اسے رسیوں سے نہ باندھتی تو یہ دروازہ بجاتا اور سب کو خبر ہو جاتی، کیونکہ یہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے۔ اسی لیے ہی میں رات بھر اوپر رہتی تھی کہ تمہارے بابا کے ساتھ وقت گزار سکوں، لیکن اگر میں تمہیں یہ بات بتا دیتی تو بات پھیل جاتی، اور مجھے ڈر تھا کہ تمہارے بابا کو پولیس نہ پکڑ لے۔ سچ جان کر مجھے خود پر افسوس ہوا تھا۔ میری ساس نے جو کچھ کیا تھا شاید ٹھیک ہی کیا تھا۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس عورت نے بہت مشقت سہی تھی۔ میرے شوہر نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ہم ایک دور دراز گاؤں میں چلے گئے، تاکہ سکون کی زندگی بسر کر سکتے، جہاں پولیس کا ڈر نہ ہو۔ میں نے بھی اپنی ساس سے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ ہر بار آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔